بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا الفقہ الميسر کا 83واں درس ہے۔ آج کے درس میں ہم المسح علی الخفین موضوع پر مسح کا بیان کریں گے۔ موضوع پر مسح کے بیان کے بارے میں یہاں انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ مسح کو کہتے ہیں ہاتھ پھیرنا، یعنی کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا۔ اعلیٰ کا معنی ہے پر، خفین یا یہ خفن کی تسنیہ ہے۔ خف موزہ کو کہتے ہیں، جو چمڑے کا بنا ہوا ہو اس کو موزہ کہتے ہیں، خف کہتے ہیں عربی میں۔ اور خفین یہ خف کی تسنیہ ہے، یعنی دو موزے۔ اچھا جی، المسح مسح۔ اب یہاں مصنف رحمہ اللہ مسح کی تعریف فرماتے ہیں۔ المسح فرماتے ہیں کہ مسح ہوا وہ چیز ہے، اصالت الشیء، یعنی اصالت کا معنی ہے چیز، پہنچانا، اور شیء چیز، ایک چیز، بالید ہاتھ، المبتلۃ مبتلہ یہ تر ہاتھ کو کہتے ہیں، بالماء پانی کے ساتھ تر ہاتھ ایک چیز کو پہنچانا، پانی کے ساتھ تر ہاتھ ایک چیز کو پہنچانا، ایک چیز پر پھیرنا، اس کو مسح کہتے ہیں۔ ہوا اصالت الشیء، ہوا یعنی ہوا کا یہ مرجع یہ مسح ہے، ہوا وہ مسح، اصالت الشیء ایک چیز تک پہنچانا ہے، بالید المبتلۃ تر ہاتھ، بالماء پانی کے ساتھ۔ ہوا وہ مسح، اصالت الشیء ایک چیز تک پہنچانا، بالید المبتلۃ تر ہاتھ کے ساتھ، بالماء پانی کے ساتھ، یعنی تر ہاتھ کسی چیز تک پہنچانا، یہ اس کو مسح کہتے ہیں۔ تر ہاتھ کسی چیز تک پہنچانا اس کو مسح کہتے ہیں۔ اب یہاں تو مصنف رحمہ اللہ نے مسح کی تعریف فرمائی۔ اب اس کے بعد یہ مصنف رحمہ اللہ خفان یہ خفن کی تسنیہ ہے۔ خف چمڑے کے بنے ہوئے موزے کو کہتے ہیں، جو خالص چمڑے کا بنا ہوا ہو اس کو خف کہتے ہیں، اور دو کو خفان یا خفین کہتے ہیں۔ تو یہ الخفان دو موزے، تسنیت خفن، تسنیہ دو کو کہتے ہیں، خفن ایک موزہ کو کہتے ہیں۔ موزے کی تسنیہ ہے، موزے کی دو ہے، موزے کی تسنیہ ہے، تسنیہ دو کو کہتے ہیں عربی میں۔ الخفان موزے، تسنیت خفن ایک موزہ کی تسنیہ ہے، وہما اور وہ دونوں موزے، وہما اب یہ دونوں موزوں کی تعریف فرماتے ہیں کہ یہ موزے کیا ہے۔ اب تو آپ کو یہاں تک تو مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ خفان یہ خف کی تسنیہ ہے، خفان خف کی تسنیہ ہے۔ اب آگے مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہما اور یہ دونوں موزے الحذاءان ایسے جوتے ہیں، الساتران جو چھپانے والے ہیں، للکعبین دونوں ٹخنے، کعبین یہ کعب کی تسنیہ ہے، کعب ٹخنا کو کہتے ہیں، اور دونوں ٹخنے کعبین یا کعبین، حالت نسبی و جری میں کعبین ہوتا ہے اور حالت رفعی میں کعبان ہوتا ہے۔ تو یہ یہاں پر کعبین کا معنی ہے دونوں ٹخنوں کو۔ یہاں فرماتے ہیں کہ وہما اور یہ دونوں جوتے الحذاءان الساتران، یہ دونوں جوتے ٹخنوں کو چھپانے والے ہیں، ساتر چھپانے والا، ساتران دونوں چھپانے والے، تو یہ دونوں جوتے چھپانے والے ہیں، للکعبین ٹخنوں کو، یعنی ایسے جوتے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھ یہ ٹخنے چھپ جاتے ہیں، ٹخنے بھی اس کے ساتھ چھپ جاتے ہیں، تو اس کو موزے کہتے ہیں۔ المصنوعان دونوں موزے بنے ہوئے ہوتے ہیں، من جلد چمڑے سے، من کا معنی ہے اور جلد چمڑے کو کہتے ہیں، یہ دونوں موزے چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ خفان یہ دو موزے، تسنیت خفن یہ خف کی تسنیہ ہے، خف ایک موزہ کو کہتے ہیں، تسنیت خفن یہ ایک موزہ کی تسنیہ ہے، وہما اور یہ دونوں خفین الحذاءان الساتران یعنی چھپانے والے جوتے، کس چیز کو چھپانے والے ہوتے ہیں؟ للکعبین دونوں ٹخنوں کو، یہ دونوں ٹخنوں کو چھپانے والے جوتے ہیں۔ الحذاءان الساتران یہ دونوں جوتے چھپانے والے ہیں، للکعبین دونوں ٹخنوں کو۔ المصنوعان اب یہاں سے فرماتے ہیں کہ یہ دونوں موزے بنے ہوئے ہوتے ہیں، من جلد چمڑے سے۔ تو مصنف رحمہ اللہ نے یہاں سے موزوں کی تعریف فرمائی کہ یہ دونوں موزے یہ چمڑے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں، اور یہاں پر خصوصاً یہ خالص دو موزے اس لیے بیان فرمائی ہیں
کہ مصنف رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں موضوع پر مسح یہ جائز ہے، یہ اللہ کی طرف سے آسانی ہے اس امت کے لیے۔ اب اگر کسی عذر کی وجہ سے کوئی بندہ ایک موضع پر مسح کرتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اگر کسی عذر کے بغیر، کوئی عذر نہیں ہے اور بغیر کسی عذر کے ایک موضع پر مسح کرتا ہے اور ایک پاؤں کو دھوتا ہے تو یہ جائز نہیں ہے۔ دونوں موضوع پر مسح یہ جائز ہے۔ اور مسح کرنے میں سہولت ہوتا ہے، انسان سارا وضو کرتا ہے اور پاؤں دھونے کے لیے پھر دونوں موضوع کو نکالنا پڑتا ہے، تو اگر دونوں پاؤں کو دھونے کے بجائے مسح کرے تو اس میں آسانی ہے، سہولت ہے۔ تو اس آسانی اور سہولت کی بنا پر یہاں پر قرآن پاک کی آیات، سورہ بقرہ کی آیت فرمائی ہے۔ قال اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ، ارادہ یرید کا معنی ہے ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے، اللہ چاہتا ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے، بکم تمہارے اوپر، تم پر، اللہ تمہارے ساتھ الیسرا آسانی کا ارادہ کرتا ہے۔ یرید اللہ، اللہ ارادہ کرتا ہے، بکم تمہارے ساتھ الیسرا آسانی کا، ولا یرید، اور اللہ ارادہ نہیں کرتا، اللہ نہیں چاہتا ہے، بکم تمہارے ساتھ العسرا تنگی کا۔ تو یہاں پر آسانی کا تذکرہ اس لیے بیان فرمایا کہ قرآن پاک میں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ کبھی بھی اپنے بندے کے ساتھ تنگی کا معاملہ نہیں فرماتا۔ تو اللہ پاک تمہارے ساتھ تنگی کا معاملہ یعنی دشواری کا معاملہ اللہ نہیں چاہتا اپنے بندے کے ساتھ۔ تو اس لیے یہاں فرمایا ہے کہ اس میں بھی یعنی دونوں خفین یعنی دونوں موضوع پر مسح بھی یہ بھی آسانی ہے اور اللہ بھی آسانی چاہتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر سہولت کی یعنی اس لیے یہاں پر دونوں موضوع پر یہ مسح میں آسانی ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ قرآن پاک کا آیات بھی لایا ہے۔ اب فرماتے ہیں دلیل جواز المسح علیہما، دلیل کو کہتے ہیں جواز، جائز ہونا، جائز ٹھہرانا۔ مسح کو کہتے ہیں علا کا معنی ہے پر، اور ہما ان دونوں یعنی کن دونوں موضوع پر۔ تو دونوں موضوع پر، ہما کا معنی دونوں موضوع کر لیں، دونوں موضوع پر مسح کے جائز ہونے کی دلیل۔ تو یہاں پر اب دونوں موضوع پر یعنی مسح کرنے کے جو دلیل ہے کہ یہ جائز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بھی ہے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل بھی کیا ہے۔ تو ایک قول ہے، قول کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ایک فعل ہے، فعل کا معنی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے۔ تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی موضوع کے جائز ہونے پر جو دلیل ہے یہ قول ہے، قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسح، مسح کرنا، علی الخفین دونوں موضوع پر، للمسافر مسافر کے لیے، ثلاثۃ ایام تین دن مسافر کے لیے موضوع پر مسح کرنا جائز ہے۔ ایک مسافر ہے لیکن شرعی مسافر ہو جو تقریباً 48 میل اپنے علاقے سے دور ہو، 48 میل یا تقریباً 72 یا 78 کلومیٹر اتنا اپنے علاقے سے دور ہو تو پھر یہ شرعی مسافر ہے۔ تو شرعی مسافر 3 دن للمسافر ثلاثۃ ایام ولیالیہا، 3 دن اور 3 راتیں۔ ایک مسافر بندہ اپنے جوتوں پر، اپنے دونوں موضوع پر یعنی دونوں پاؤں دھونے کے بجائے اپنے دونوں موضوع پر 3 دن 3 رات تک مسح کر سکتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسح علی الخفین دونوں موضوع پر مسح، للمسافر مسافر کے لیے، ثلاثۃ ایام 3 دن ولیالیہا اور 3 راتیں ہیں۔ 3 دن اور 3 راتیں مسافر بندہ اپنے موضوع پر مسح کرے گا۔ وللمقیم، اور مقیم کے لیے، مقیم کس کو کہتے ہیں؟ جو گھر میں اپنے علاقے میں رہتا ہے اس کو مقیم کہتے ہیں۔ وللمقیم، مقیم کے لیے یوم، ایک دن، ولیلۃ اور ایک رات۔ تو مسافر کے لیے جو شرعی مسافر ہو 48 میل یا 72 یا 78 کلومیٹر اپنے علاقے سے دور ہو تو اس بندے کے لیے 3 دن 3 راتیں یعنی موضوع پر مسح کرنا یہ جائز ہے، اور مقیم کے لیے 1 دن 1 رات۔ تو 3 دن 3 راتیں یہ 72 گھنٹے بنتے ہیں، اس سے
تو 72 گھنٹے میں جب بھی وضو کرے گا تو اس میں موضوع پر مسح کرنا اس کے لیے اجازت ہے، یہ مسح کر سکتا ہے. لیکن اگر دھونا چاہے پاؤں دھونا چاہے تو دھو سکتا ہے. لیکن اگر یہ کہتا ہے کہ پاؤں دھونے میں دشواری ہے اور مسح کرنے میں آسانی ہے تو پھر یہ موضوع پر جو چمڑے کے بنے ہوئے ہو، جوراب پر نہیں، جوربین نہیں فرمایا، خفین فرمایا ہے. خف عربی میں اس موضوع کو کہتے ہیں جو خالص چمڑے کا بنا ہوا ہو، جو خالص چمڑے کا بنا ہوا ہو اور اس میں تقریباً 1 میل تک پیدل چل سکتے ہیں بغیر چپل کے، بغیر جوتوں کے. اس موضع میں 1 میل تک، تقریباً 1 میل تک پیدل چل سکتا ہے تو اس موضع پر مسح جائز ہے. مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں اور مقیم کے لیے جو گھر میں وللمقیم اور مقیم کے لیے یوم و لیلۃ، 1 دن اور 1 رات. تو 3 دن 3 راتیں یہ 72 گھنٹے بنتے ہیں اور 1 دن 1 رات یہ 24 گھنٹے بنتے ہیں. تو مسافر کے لیے 24 گھنٹے میں جب بھی وضو کرے گا تو یہ اپنے دونوں موضوع پر مسح کرے گا اور یہ اس کے لیے جائز ہے. لیکن اگر مسح کرنا چاہے، خود اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے مسح کرنا چاہے تو یہ مسح کر سکتا ہے، لیکن 24 گھنٹے، 1 دن 1 رات. اور مسافر بندہ جب سفر پر ہو اور سفر بھی شرعی سفر ہو تو اس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن 3 راتیں یعنی 72 گھنٹوں میں جب بھی یہ وضو کرے گا تو وضو میں پاؤں دھونے کے بجائے اپنے موضوع پر مسح کرے گا. تو یہ جائز ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رواہ ترمذی، یہ حدیث ترمذی شریف کی روایت ہے. قال جریر بن عبداللہ البجلی، جریر بن عبداللہ ایک صحابی ہے اور اس نے فرمایا کہ رأیتو فرمایا میں نے دیکھا. رأی یہ فعل ہے اور تو کا معنی ہے میں. وہ صحابی فرماتے ہیں، جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ رأیت النبی، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. بالا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، پیشاب کیا. ثم پھر توضع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا. ومسح، اور مسح کیا. علی خفیہ، اپنے دونوں موضوع پر. یہ خفین جو ہے نا یہ اصل میں خفینی ہے. خفینی اصل میں ہے ایسے ہیں، خفینی یہ ایسا ہے اور ہا ضمیر کی طرف کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے. تو خفین تثنیہ ہے دونوں موضع اور یہ ہا ضمیر کی طرف مضاف ہے. تو مضاف پر تثنیہ کا نون نہیں آئے گا، تثنیہ اور جمع کا نون نہیں آئے گا. تو یہ نون گر جائے گا اور یہ ہا ضمیر اس کے ساتھ لگ جائے گا. تو خفین کا معنی ہے، یہ اصل میں خفین ہے، خفینی، لیکن یہ نون مضاف کی وجہ سے گر گیا. تو خفین کا معنی ہے دونوں موضع اور ہا ضمیر کا معنی ہے اپنے. تو یہاں فرماتے ہیں ومسح، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسح کیا علی خفیہ، اپنے دونوں موضوع پر. تو یہ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا. تو یہ اوپر والے حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسافر 3 دن 3 رات مسح کرے گا اور مقیم 1 دن 1 رات مسح کرے گا. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بن گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بن گیا اور یہ عمل ہے. عمل جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشاب فرمایا، پھر وضو کیا اور اپنے دونوں موضوع پر مسح کیا. تو آپ جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دونوں موضوع پر مسح کرتے ہوئے خود دیکھا ہے. تو یہ خود مسح کرنا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے اور یہ اوپر حدیث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے. تو یہاں فرماتے ہیں اجاز الشرع، اجاز فعل ہے، یہ شرع اس کا فاعل ہے. شریعت نے اجازت دی المسح، مسح کا، شریعت نے مسح کا اجازت دی ہے علی الخفین، دونوں موضوع پر. عوض کہتے ہیں بدلے کو. عن غسل الرجلین، غسل کا معنی ہے دھونا. ایک غسل ہوتا ہے غین پر ضمہ، غسل کا معنی ہے نہانا، اور غسل غین پر فتحہ ہو تو غسل کا معنی ہے دھونا. عن غسل الرجلین، رجلین یہ رجل کا تسنیہ ہے. رجل ایک پاؤں کو کہتے ہیں، رجلین دونوں کو کہتے ہیں، رجلان اور رجلین. تو یہ یہاں پر مضافلے ہیں تو مضافلے مجرور ہوتا ہے تو ضرور یہ رجلان جو ہے رجلان حالت رفع میں ہوتا ہے، حالت نسبی و جری میں غسلین ہوتا ہے. تو یہاں پر مضاف غسل ہے اور رجلین یہ مضافلے ہیں، مضافلے حالت جری میں ہوتا ہے تو اس لیے یہ رجلین ہے. دونوں پاؤں
سے کے بدلے دونوں پاؤں، یہاں عن کا معنی ہے عن کا معنی کے کرو، دونوں پاؤں دھونے کے بدلے دونوں موضوع پر مسح کرنا، یہ اجازت دی ہے۔ فی الوضوء وضو میں، تیسیراً سہولت کے لیے، آسانی کے لیے، علی الناس لوگوں پر آسانی کے لیے وضو میں دونوں پاؤں دھونے کے بدلے دونوں موضوع پر مسح شریعت نے یہ اجازت دی ہے۔ شریعت نے اجازت دی ہے کہ وضو کے دوران اپنے دونوں پاؤں دھونے کے بجائے اپنے دونوں موضوع پر مسح، یہ لوگوں کی سہولت کے لیے شریعت نے اس کی اجازت دی ہے۔ تو یہاں پر مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ دونوں موضوع پر مسح، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے، یہ اوپر والا حدیث، اور یہ نیچے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کا جو حدیث ہے، یہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل بھی ہے۔ تو یہاں پر قول اور فعل دونوں مصنف رحمہ اللہ نے یہ دلیل دی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے موضوع پر مسح کرنے کا۔ تو یہاں پر تنبیہ کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اہل سنت والجماعت میں سے اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، موضوع پر مسح یہ اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے۔ اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ موضوع پر مسح کا قائل نہیں ہے تو مجھ پر اس کے کفر کا اندیشہ ہے کہ شاید وہ کافر ہو جائے۔ اور یہاں تقریباً 80 یا 82 صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین سے یعنی موضوع کے جواز پر حدیث منقول ہے۔ 82 صحابہ نے روایتیں نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور وہ موجود ہے صحاح ستہ میں۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اہل سنت والجماعت میں سے ہونے کے لیے سب سے پہلے حضرت عمر اور حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ عنہ کو تمام صحابہ سے افضل سمجھنا، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ اور علی رضی اللہ عنہ سے محبت کرنا، اور تیسری بات کہ موضوع پر مسح کرنا، اگر اس کا جو معتقد ہوگا، اس پر جس کا یقین ہوگا تو وہ اہل سنت والجماعت میں سے ہے، لیکن اگر اس میں پر نہیں ہے تو اس پر صرف اہل تشیع کا جو ہے نا جو روافض ہے، اہل تشیع شیعہ حضرات، وہ جو ہے یہ موضوع کے قائل بھی نہیں ہے۔ حضرت علی اور عثمان رضی اللہ عنہ کے درمیان وہ بھی گڑبڑ کرتے ہیں، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ پر تو کفر کے فتوے لگاتے ہیں وہ ظالم کافر لوگ۔ تو یہاں تک تو فرمایا ہے۔ تو اور آگے فرمایا کہ موضوع پر جو بھی اگر یعنی موضع پر مسح کرنا ایک بندہ یہ تو جائز خود جائز سمجھے گا، ضرور اس پر یقین کرے گا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، لیکن اگر اس کے بجائے کوئی بندہ موضوع پر مسح کے بجائے پاؤں دھو لے تو یہ افضل ہے، پاؤں دھونا افضل ہے، لیکن آسانی کے لیے موضوع پر مسح بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ آج کا ہمارا درس ہے، آئندہ درس تک اجازت چاہتے ہیں۔ ھذا هو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام۔